مشرف کوئی میرے محسن تھے. مشرف صاحب تو مجھے CIA کو دے رہے تھے. آپ کو جمالی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ CIA کے جہاز کھڑا تھا. مشرف صاحب نے کہا کہ جمالی صاحب سے کہ آپ ایک کیبنٹ کی میٹنگ بلا کر فوری اپروول دے دیجئے اور ہم ان کو CIA کے حوالے کر دیتے ہیں. کئی سالوں تک یہ کہانی AQ خان اور مشرف کے دعووں کے بیچ لٹکی رہی، لیکن اس ڈاکومنٹری کی تیاری کے دوران ہم نے اس عرصے کے متعلق AQ خان کی اہلیہ سے پوچھا. انہوں نے اپنے جواب میں جو تفصیلات بتائیں وہ حیران کن بھی ہیں اور افسوسناک بھی. اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو AQ خان خود بتا چکے ہیں، لیکن کئی ایسی باتیں بھی جن سے پہلی دفعہ پردہ ہٹایا جا رہا ہے. Now this is a very sensitive topic that I want you to comment on. We also, Abdul Qadir Khan made that speech. I want to know what exactly happened behind the scenes before that speech and what was actually conveyed to him. He had agreed to be scapegoat and to take on the full responsibility, much against the advice of our lawyer. It was made with the promise that he would receive a complete pardon, that the house arrest itself would only last for a few weeks, and that he would then be completely rehabilitated in his old position and free to move around. So it was under that impression that he signed the papers and made that speech for TV. That speech, which, by the way, he had not seen at all before. They shoved it into his hand and said, "Read this." He initially said, "Well, give me time, at least I want to read what I'm going to say." And then he did insert a small phrase of his own, which he hoped would make people aware that they had to take it with a grain of salt and read in between the lines. I don't know if most people did. Of course, it was not projected that way. So very shortly after he made that statement, General Musharraf immediately started saying that, oh, it was only a conditional pardon. And as a matter of fact, he had been forced to sign FIR, which the military kept in their safe and which they sort of kept over his head like a sword of Damocles. If you don't do this, then we have got that FIR there. So that was another big major issue. And then there followed the treatment, which we both felt very bad about. He had agreed to being a scapegoat, but he did not expect that he and all his colleagues would subsequently be treated as traitors. And some of them were really treated badly. He was well off because he was under house arrest, so he was here in the house. But the others were all arrested and their family didn't know where. They had no contact with the family. I can give you just one example of someone who was taken at the height of summer. The control to his fan was outside his room. His fan was not put on all the time, and he was given insufficient water to drink. Now, this was the height of summer, so that's the kind of treatment that they received. And that, to this day, I still find very painful, and I cannot forgive those people who perpetrated it. He was never really free of that house arrest. His movements were always limited. He was very often stopped from going where he got invitations for. He was never allowed to attend any meeting, even by invitation, if there was a government official there. He was nominated for an honorary doctorate in Karachi, and
they made sure that the chief minister didn't sign it, so they didn't want him to get it. So all those things continued right up to the end of his death. شاید یہی وجہ ہے کہ عبد القدیر خان نظر بندی کے بعد بکھرے ہوئے دکھائی دیتے. ان کی ہر بات میں شکایت اور مایوسی نظر آتی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب میں پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کی غلطی نہیں کروں گا. طریقے بہت سے ہیں لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا, اب اس کے بعد کوئی سلوشن, کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. 80s کے آل پاورفل AQ خان جنہیں بلینک چیک ملتے, پوری دنیا میں آزادی سے سفر کرتے, جو کہوٹا لیب کے آل ان آل تھے, وہ 2010 میں فٹ پاتھ پر بیٹھے انٹرویوز میں شکوے شکایتیں کرتے نظر آئے. AQ خان کا یہ رویہ ان کے ڈاؤن فال کی نشانی تھی. ریاستی احسان فراموشی. انہوں نے کئی انٹرویوز دیے, کئی تقاریر کی, سیاست میں انٹری کی بھی کوشش کی, لیکن ان کی باتوں نے دریچے کھولنے کے بجائے الٹا مزید کنٹروورسیز پیدا کی. وہ پولیٹیکل اور سوشل ٹاپکس پر جب بھی بولتے تو گفتگو میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ سے زیادہ جذبات اور چڑچڑاپن نظر آتا. ہم پٹھان یوسف زئی ہیں اور ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہے. ہم لوگ آج سے 300 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد بھوپال گئے تھے اور آج تک ہمارے خون میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. ان کی شخصیت, ان کے خیالات اور ان کے نظریات بھی ان کے حلیے کی طرح تھے, انتہائی سادہ. ان کی جماعت تحریک تحفظ پاکستان 2013 کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہ جیت پائی. اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے سبق سیکھ کر پہلی شکست پر ہی پارٹی تحلیل کر دی. صبح 7:04 پہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان 86 سال کی عمر میں اسلام آباد کے RL اسپتال میں انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری عمر کی ناکامیوں کے باوجود ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی. شاید قدرت اور قوم دونوں کو ان کا کوئی اور کردار منظور ہی نہیں تھا. وہ ان کو کسی دوسرے روپ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. AQ خان کی ایک ہی پہچان تھی جو ہمیشہ قائم و دائم رہی, پاکستانی ایٹم بم کا خالق. اور یہی پہچان ان کو لارجر دین لائف بنانے